السلام علیکم۔ آج جانگلوس کی باری ہے۔ اب تک ہم نے تقریباً 294 صفحے پڑھے تھے۔ یوٹیوب پہ 29 قسطیں اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں، تو اب یہ اس حساب سے آج 30ویں قسط بن جائے گی۔ کہانی بہت خطرناک موڑ پہ، تو پڑھتا ہوں، آپ دل تھام کے سنیے۔ یہ ہے جی صفحہ نمبر 294۔ 9 بجے سے پہلے ایک نیا جوڑا آیا۔ اس کے آتے ہی شور مچا۔ یہ مسعود تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی امینہ تھی۔ لالی کی نگاہیں دیر سے اسے تلاش کر رہی تھیں۔ اس نے امینہ کو نظر بھر کے دیکھا۔ وہ سانولی سلونی بنگالن تھی، لمبے لمبے بال اور بیچ سے نکلی ہوئی سیدھی مانگ، ماتھے پہ جگمگ جگمگ کرتی بندیا، تازہ کنول کی طرح شفاف آنکھیں، میانہ قد، چھریرا بدن، پتلی کمر، چلتی تو جسم اس طرح لچکتا جیسے نیا دھیرے دھیرے ڈولے۔ وہ زعفرانی ساڑی باندھے ہوئے تھی، مگر بدن پر بلاؤز قسم کی کوئی چیز نہیں تھی۔ سینے پر درجی کی طرح زرتار چولی تھی۔ ساڑی ناف سے اس قدر نیچے بندھی تھی کہ کولے کے دائرے صاف نظر آ رہے تھے۔ پیٹھ بالکل برہنہ تھی اور نشیب میں دور تک کھلتی چلی گئی تھی۔ اس نے اپنی برہنہ پیٹھ کی سطر پوشی لمبے لمبے چمکدار بالوں سے کر رکھی تھی۔ سن و سال 40 سے تجاوز کر چکا تھا، مگر کاٹھی بہت اچھی تھی۔ پہلی نظر میں وہ الڑ دوشیزہ نظر آتی تھی۔ لالی نے سوچا، ہمدانی ٹھیک ہی کہتا ہے، بہت زوردار رن ہے۔ لیکن امینہ بھڑکتا شعلہ تھی تو اس کا شوہر مسعود اتنا ہی سنجیدہ اور کم گو تھا۔ وہ اونچے قد کا ادھیڑ آدمی تھا۔ آنکھوں پہ موٹے موٹے شیشوں کا چشمہ تھا، رنگ ذرا کھلتا ہوا تھا۔ سر پہ بال کم تھے، مگر مانگ نکال کر اچھی طرح جمائے گئے تھے۔ وہ ہونٹوں میں پائپ دبائے ہلکا ہلکا دھواں اڑا رہا تھا۔ ہمدانی نے امینہ کو نظر بھر کے دیکھا اور زور سے قہقہ لگا کے چیخا، یارو اب روشنی گل کر دو۔ امینہ نے گردن کو ذرا سا خم دے کے ہمدانی کی جانب دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پہ ہلکا ہلکا تبسم تھا۔ دنبالے کاجل کے حلقوں میں جگمگاتی آنکھیں گنگنا رہی تھیں۔ ہمدانی نے لہک کے شعر پڑھا، لو ڈوب گئے درد کے بے خواب ستارے، اب چمکے گا بے صبر نگاہوں کا مقدر۔ محفل میں زوردار قہقہ بلند ہوا۔ ہمدانی ہاتھ پکڑ کے مسعود کو اپنے ساتھ لے گیا اور ایک صوفے پر بیٹھ کے اس سے ہنس ہنس کے باتیں کرنے لگا۔ امینہ آگے بڑھی اور سلیمان کے پاس ٹھہر گئی۔ لالی نے وسکی کے 3 بڑے پیگ لگا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ البتہ اس نے کھانا زیادہ کھایا، صبح سے بھوکا بھی تھا۔ بہر رات گزر گئی، ستارے زیادہ تابناک ہو گئے، ہوا میں تیکھا پن آ گیا، محفل کا رنگ نکھرتا جا رہا تھا۔ قہقہے تھے، آوازوں کا زیر و بم تھا، چہرے سرخوشی سے دمکتے تھے، جسم جل ترنگ تھے، آنکھیں دھواں دھواں تھیں۔ سب آپس میں اس طرح گھل مل گئے تھے کہ ہم اور تم کی تمیز نہ رہی۔ صرف لالی اکیلا اور الگ تھلگ تھا۔ وہ صوفے پہ چپ چاپ بیٹھا تھا، مگر محفل میں عملی طور پر شریک نہ ہوتے ہوئے بھی اس کا حصہ بن گیا تھا۔ اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا گویا کوئی سہانا خواب دیکھ رہا ہو۔ ٹھیک 10 بجے سلیمان نے کھڑے ہو کے بلند آواز سے کہا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ سلیمان کی آواز کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی۔ قہقہے سرد پڑ گئے، آوازیں مدھم ہو گئیں۔ سب چپ چاپ صوفوں کی طرف بڑھے۔ ہر بیوی اپنے میاں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب ان کی تعداد 14 تھی، 7 مرد 7 عورتیں۔ بہرے محفل سے چلے گئے۔ صرف سلیمان اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس نے اونچی آواز سے بولنا شروع کیا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین،
آج کی نائٹ آف دا گریٹ سسپینس میں ہمیں تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑی. یہ امپائر کی تبدیلی ہے. بات یہ ہے مسٹر کرم علی سمرہ اچانک شدید بیمار پڑ گئے. اب وہ اسپتال میں ہیں. یہ اطلاع بھی آج ہی شام کو ملی. ان کی جگہ دوسرے امپائر کا فوری انتخاب خاصا پیچیدہ مسئلہ تھا. مسٹر ہمدانی نے میری مدد کی. اس طرح یہ مسئلہ حل ہوا. ایک ممبر غیر حاضر ہے. میری مراد مسٹر راؤف سے ہے. وہ اپنی بیگم کے ساتھ گزشتہ ہفتے کینیڈا چلے گئے. انہوں نے روانگی سے پہلے فون پہ معذرت کر لی تھی. سلیمان نے اشارے سے لالی کو اپنے قریب بلایا. لالی ایک بار پھر گھبرا گیا اور بوجھل قدموں سے سلیمان کے برابر جا کر کھڑا ہو گیا. سلیمان نے لالی کی جانب اشارہ کیا. یہ ہیں سردار نور محمد خان بزدار. مظفر گڑھ کے رئیس ہیں اور بڑے زمیندار ہیں. ان پر پورا اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے. وہ زیر لب مسکرائے. اکثر خاندانی رئیسوں کی طرح ان کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہے کہ انگریزی نہیں جانتے. کوشش ہی نہیں کی. ان سے آپ کو اردو یا پنجابی میں بات کرنی ہوگی. یہ بات میں پہلے بتا دے رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی غلط فہمی نہ ہو. اس نے لمحے بھر توقف کیا. آئیے اب میں آپ کو ان سے ملوا دوں. یہ ضروری بھی ہے. سمرہ صاحب کی بات دوسری تھی. سب کے ساتھ ان کی اچھی جان پہچان تھی. اس مختصر تقریر کے بعد سلیمان خاموش ہو گیا. لالی بھی چپ چاپ کھڑا رہا. نہ وہ بولا نہ کسی نے اس سے بولنے کی فرمائش کی. سلیمان اسے اپنے ہمراہ آخری سرے پر لے گیا. لالی بدستور گھبرایا ہوا تھا. سلیمان نے باری باری ہر شخص کا لالی سے سرسری تعارف کرایا. سب سے پہلے وہ شیخ عبدالحمید مگوں سے ملا. شیخ حمید چنیوٹ کا رہنے والا تھا. لائل پور میں اس کے 2 کارخانے تھے. شیخ عبدالحمید مگوں کا نام سن کر لالی چونکا. اسے یاد آیا کہ پچھلی رات بشیرے نے اس کا تذکرہ کیا تھا. اس نے شیخ حمید کو غور سے دیکھا. حمید مگوں کے ساتھ اس کی بیوی مہجبین تھی. وہ گداز بدن کی گوری چٹی عورت تھی. ناک نقشہ سبک تھا مگر آنکھیں ذرا چھوٹی تھیں. آنکھوں کے نیچے ہلکی ہلکی جھریاں تھیں. جھریاں چھپانے کے لیے خاصا میک اپ کیا گیا تھا. وہ ہاتھوں اور کانوں میں قیمتی جڑاؤ زیور پہنے ہوئے تھی. چشم ابرو اور ٹھسا صاف چغلی کھاتا تھا کہ اس کا تعلق کبھی ارباب نشاط سے رہ چکا ہے. شیخ حمید مگو خاصا تنومند تھا. اس کا پیٹ ذرا آگے نکلا ہوا تھا. رنگ سانولا تھا. بات بھی کم کرتا تھا. وہ نہایت نفیس سوٹ پہنے ہوئے تھا. اس کی عمر 45 سے اوپر تھی. مہجبین بھی تقریباً اسی عمر کی تھی. دوسرے نمبر پر چودھری محمد نواز بھنڈر تھا. وہ پولی نیشن کلب کا بنیادی رکن تھا. سسپینس نائٹ میں شرکت کے لیے لاہور سے آیا تھا. وہ ریلوے میں کسی بڑے عہدے پر فائز تھا. ادھیڑ عمر مگر خوش رو اور خوش طبع. فاخرہ اس کی بیوی تھی. دبلی پتلی کامنی سی, چمپئی رنگت, چہرہ تر و تازہ اور سراہی دار گردن میں سونے کا جڑاؤ گلو بند, سر پر بالوں کی پتلی سی سفید لٹ جس نے اس کے چہرے کی دلکشی میں تنوع پیدا کر دیا تھا. وہ خاصی طرح دار عورت تھی. بات کرتی تو گردن کو ذرا سا خم دیتی اور نظریں ترچھی رکھتی. نواز بھنڈر کے قریب مرزا ابو الحسن بیٹھا تھا. وہ ایس پی تھا اور گٹھے ہوئے بدن کا تندرست آدمی تھا. سر پر چھوٹے چھوٹے بال تھے. رنگت گندمی تھی. وہ بات بات پر زور سے کہنے لگا تھا. اس کی بیوی سائرہ تھی. خوش شکل, رنگ صاف اور قد قدرے چھوٹا. چھوٹے قد کے باعث وہ اپنی عمر سے کم نظر آتی تھی. بات کرتی تو دانت چنبیلی کی کلیوں کی طرح خوبصورت لگتے. وہ سگریٹ پی رہی تھی. اس کی آنکھیں ہلکے ہلکے نشے سے خمار آلود تھیں. لالی نے ایس پی مرزا کو دیکھا تو سراسیمہ ہو گیا. مرزا نے اس کی گھبراہٹ بھانپ لی. اس کے چہرے پر پولیس والوں کی مخصوص خشونت جھلکنے لگی. اس نے لالی کو بغور دیکھا اور مسکرا کر بہت آہستہ سے بولا, تم نے مونچھیں بھی صاف کرا دی؟ لالی لرز کر رہ گیا. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. خاموش کھڑا رہا. ایس پی نے تیوری پر ہلکا سا
بل ڈال کر سرگوشی کی، تم تو لالی ہو، نور محمد مزدار کب سے بن گئے؟ اس نے ذرا تأمل کیا۔ تمہارا ساتھی رحیم داد کا ہے؟ لالی اور پریشان ہو گیا۔ ہمدانی قریبی بیٹھا تھا، اس نے صورتحال کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے فوراً مداخلت کی۔ مرزا، نو آفیشل بزنس پلیز۔ اس نے پہلو بدلا اور مسکرا کر بولا، پارٹی میں آیا کرو تو اپنا پولیس مین گیٹ کے باہر چھوڑ دیا کرو۔ مرزا نے گردن موڑ کر ہمدانی کو دیکھا اور سنجیدہ ہو کر بولا، سر مجھے کچھ شبہ ہوا تھا۔ ہمدانی ایک دم ڈپٹی کمشنر بن گیا، تیکھے لہجے میں بولا، یہاں ہم اپنا شک و شبہ رفع کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے ہیں۔ ایس پی صفائی پیش کرنے لگا، بات یہ سر، وزیر زراعت نے فون پر فون کر کے دلیل بلوا دی ہے۔ مجھے معلوم ہے۔ ڈپٹی کمشنر لمحے بھر خاموش رہا۔ یار تم پکی نوکری والے ان کچی نوکری والے وزیروں کو گھاسی کیوں ڈالتے ہو؟ یہ تو چڑھتی اترتی دھوپ چھاؤں ہے، ان کا تو کام ہی سفارشیں کرنا ہے۔ کسی کو چھڑوا دیا، کسی کو اندر کرا دیا، یا پھر انہیں الاٹمنٹوں اور لائسنسوں کا عرضہ ہے۔ تم نے خام خواہ ان لوگوں سے لمبی چوڑی امیدیں باندھ رکھی ہیں۔ لاکھ کارگزاری دکھاؤ، تم 5 سال سے پہلے ڈی آئی جی نہیں بن سکتے، وزیر زراعت کو مکھن لگانے سے بھی نہیں بن سکتے۔ 1 یونٹ تو سمجھو بن ہی چکا ہے، چند مہینے کی بات اور ہے، پھر نہ یہ صوبہ رہے گا اور نہ اس کا کوئی صوبائی وزیر، کیا سمجھے؟ ہمدانی خاموش ہوا تو مہر سلیمان نے بھی اظہار ناپسندیدگی کیا۔ مرزا تم کس کی لیگ پولنگ کر رہے ہو، میری یا ہمدانی کی؟ تم وردی اتار کر بھی وردی میں رہتے ہو۔ خام خواہ ایک شوشہ چھوڑ دیا، اس کے ہونٹوں پر زہر خون تھا۔ بات چیت بہت آہستہ آہستہ ہو رہی تھی، لہٰذا دوسرے مہمان ایس پی کی باتوں کی تہ تک نہ پہنچ سکے۔ پھر بھی کسی نے مرزا کا رویہ پسند نہ کیا۔ چودھری نواز بھنڈر نے ہنس کے کہا، بھائی مرزا، اس ویرانے میں مہینے بھر بعد تو ایک خوبصورت رات ملتی ہے، تم اس کا بھی سارا حسن اور سارا مزہ کرکرا کر دینا چاہتے ہو۔ اس نے ہلکا سا قہقہ لگایا، یار ہم غرباء و مساکین پہ کچھ تو رحم کھایا کرو۔ کچھ اور احتجاجی آوازیں بھی بلند ہوئیں، عورتوں نے سب سے زیادہ ناک بھون چڑھائی۔ خود مرزا کی بیوی سائرہ نے اسے ڈانٹا، مرزا ڈونٹ بی سلی۔ ایس پی ان تابڑ توڑ حملوں سے گھبرا گیا، شرمندہ ہو کر ہر ایک سے معذرت کرنے لگا۔ اس نے کئی بار اونچی آواز سے کہا، سوری، آئی ایم ویری سوری۔ لالی نے زبان سے ایک لفظ نہ نکالا، چپ کھڑا سب کی باتیں سنتا رہا۔ ذرا دیر بعد وہ سلیمان کے ہمراہ آگے بڑھا اور ڈاکٹر بٹ کے پاس پہنچا۔ بٹ محکمہ صحت کا ڈائریکٹر تھا اور شام ہی کو ملتان سے سیدھا سلیمان کے بنگلے پہنچا تھا۔ 50 کے لگ بھگ سن، مگر زندہ دل اور یاد باش۔ سر کے بال خشک اور کسی قدر لمبے تھے۔ لباس کے معاملے میں بھی وہ خاصا بے نیاز تھا۔ سرمئی پتلون پر کارڈرائے کا بشٹ نما فاختہی کوٹ پہنے ہوئے تھا، ٹائی گہری سرخ تھی۔ وہ آنکھوں پہ چشمہ لگائے آہستہ آہستہ پائپ پر کش لگا رہا تھا۔ وضاقتہ سے انٹلیکچوئل لگتا تھا اور شکل و صورت کے اعتبار سے جاذب نظر تھا۔ ڈاکٹر بٹ کی بیوی ماہ رخ اس سے بھی زیادہ آشفتہ مزاج تھی۔ وہ سرخ ریشمی شلوار اور نہایت باریک ململ کا کڑا ہوا سفید کرتا پہنے ہوئے تھی۔ کرتے کے نیچے اور کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اندر سے اس کی گوری گوری جلد صاف جھلک رہی تھی۔ ناک ذرا چوڑی تھی مگر آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور شبنم کے قطروں کی طرح جھلملاتی تھی۔ وہ سن سے اتر چکی تھی لیکن بدن اب تک سڈول تھا اور اسے سڈول رکھنے کے لیے وہ پابندی سے ریاض بھی کرتی تھی۔ سب سے آخر میں لالی مسعود کے پاس پہنچا۔ مسعود محکمہ آباد کاری میں ایڈیشنل کمشنر تھا۔ چند سال تک بنگال میں مختلف سرکاری عہدوں پر فائز رہ چکا تھا۔ اس نے کلکتے میں امینہ سے شادی کی۔ قیام پاکستان کے بعد مشرقی بنگال میں کئی سال گزارے، اب ادھر آ گیا تھا۔ اس کی بیوی امینہ کو موسیقی سے گہرا لگاؤ تھا۔ وہ رقص کرنا بھی جانتی تھی۔ ہنستی تو گلے میں گھنگرو کا چھناکا ہوتا، اٹھتی تو بدن پھولوں سے لدی شاخ کی طرح جھومتا، چلتی تو بے ساختہ یہ مصرع زبان پر آ جاتا، ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں۔ نئے امپائر سے مہمانوں کے تعارف کی رسم ختم ہوئی تو سب کھڑے ہو گئے۔
روشوں پہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے باغ کے ایسے حصے میں پہنچے جو سرس اور شریں کے اونچے اونچے گنجان درختوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ درختوں کے درمیان جدید طرز کی 2 منزلہ عمارت تھی جو کلب کے ممبروں میں پلیجر ہاؤس کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ نہر اس کے نیچے ہی بہتی تھی۔ عمارت کے دریچوں سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ہر طرف گہرا سکوت تھا۔ ہمدانی نے چلتے چلتے سلیمان سے کہا، سلیمان، امپائر کو پلیجر ہاؤس اچھی طرح دکھا دو تاکہ وہ اس کے جغرافیے سے واقف ہو جائے۔ مہر سلیمان نے مسکرا کے جواب دیا، مجھے اپنی ذمہ داری کا بخوبی احساس ہے۔ امپائر نیا ہے، میں تو نیا نہیں ہوں۔ اگلی قسط پڑھتے ہیں تھوڑی دیر بعد۔